حفظہ کو ایڈ کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں شیخ؟ جی شیخ، آپ تمہیدی کلمات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کی لائق اور زیبا ہے، جس نے ایسی شریعت ہم پر نازل کی ہے جو انسان کی فطرت کے بالکل موافق ہے۔ اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی حلال کیا ہے اور طلاق کو بھی حلال کیا ہے۔ تو نکاح بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اور طلاق بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اور نکاح بھی ہماری فطرت کے موافق ہے اور طلاق بھی ہماری فطرت کے موافق ہے۔ نکاح دنیا کا بہت پیارا رشتہ ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دو لوگ جو اجنبی تھے، جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حوالہ دے کر کے ایک ساتھ میں ملتے ہیں تو اس نکاح کے رشتے کو حتی الامکان ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ یعنی شریعت اصولاً یہ نہیں چاہتی کہ نکاح کا رشتہ ٹوٹے، اور کیونکہ یہ رشتہ بہت کمزور ہے تو شریعت نے بہت ساری تاکیدات رکھی کہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے کیسے بچائیں۔ جیسے ابھی شیخ شعبان صاحب کی گفتگو میں بھی باتیں آئیں، شیخ کفایت اللہ صاحب کی گفتگو میں باتیں آئیں کہ شریعت آخری حد تک سوچتی ہے کہ ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی میں بھلائی ہے۔ جیسا بھی ہے، کم زیادہ، اچھا برا، اس کو کوشش کرو کہ رشتہ چل جائے، ٹوٹنے نہ پائے کسی حد تک کے، اور کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر لوگ صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ صلح کے لیے راستے کھول دے گا، گنجائش اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ شریعت ہم سے کہتی ہے پرفیکشن کی تلاش مت کرو، جیسا رشتہ ہے کم زیادہ کر کے چلا لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم کو بری لگتی ہیں پر وہ اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم کو اچھی لگتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو یہ سوچو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ یعنی شریعت آخری حد تک کوشش یہ کرتی ہے کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کو بچاؤ، ہر ممکن اس کے لیے کوشش کرو، وہ ساری تاکیدات اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ واقعتاً رشتہ چلنے جیسا نہیں ہوتا۔ خرابیاں بعض مرتبہ دونوں میں سے کسی ایک فریق میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رشتے کو لے کر کے چلنا دشوار ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے آدمی نے شراب شریف سمجھ کر کے کسی مرد کے نکاح میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ وہ شرابی ہے، جواری ہے، چرس گانجے کا عادی ہے، مار پیٹ کرتا ہے بیوی کے ساتھ بہت زیادہ، اب وہ رشتہ چلنے لائق نہیں رہ گیا۔ یا بعض مرتبہ بیوی بھی ہے نا، وہ اس کے اندر کوئی بگاڑ اس قسم کا ہے، سرکشی ہے، یا بعض مرتبہ بدچلن ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ یا بعض مرتبہ دونوں طرف سے کوئی عیب نہیں ہوتا لیکن دونوں کا ذہنی مزاج اور فکر اس طرح کی نہیں ہوتی کہ رشتہ چلنے لائق ہو۔ تو جب رشتہ چلنے لائق واقعتاً نہ ہو، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہوں، تو آخری آپشن طلاق ہے۔ طلاق جو ہے وہ آخری آپشن ہے۔ جب یعنی جیسے اس لیے طلاق کی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ طلاق کب دینا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ جیسے آپ پلین میں بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کو یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کریش ہوتا ہے یا پلین میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ایمرجنسی ڈور کہاں ہے۔ طلاق ایک طرح کا ایمرجنسی ڈور ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس ایمرجنسی ڈور سے باہر نکلنے کی کبھی نوبت آئے، اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو وہ لائف سیور والا جیکٹ پہننا پڑے، لیکن اس کی معلومات آپ کو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آخری آپشن بچتا ہے۔ تو طلاق ایک آخری آپشن ہے، تو اس کی معلومات حاصل کر کے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض مرتبہ صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے کہ رشتہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو رشتے کو چلاؤ چلاؤ چلاؤ، جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، لیکن اگر وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ افسانہ انجام تک نہیں جا سکتا ہے، تو اس کے توڑنے میں بھی کیا ہے نا ایک خوبصورتی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق دو مرتبہ میں ہے، یعنی جو رجعی طلاق ہے وہ انسان دو مرتبہ دے سکتا ہے۔ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے کیا؟ فامساک بمعروف، یا تو معروف طریقے سے جو شریعت اور سماج میں بیوی کو رکھنے کا طریقہ ہے یا تو اس طریقے سے رکھ لو، نہیں رکھ سکتے ہو تسریح باحسان، احسان کے ساتھ جدا کرو۔ یعنی شریعت کا یہ معاملہ کتنا پیارا ہے کہ اگر توڑنا بھی ہے تو توڑنے میں بھی احسان ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ رشتہ ٹوٹ بھی رہا ہو تو خوبصورتی کے ساتھ توڑو، افہام و تفہیم کے ساتھ توڑو۔ ڈیمیج تو ہوگا پر کوشش کرو کہ طلاق میں ڈیمیج کم سے کم ہو، کم سے کم نقصان ہو، ایموشنلی، فزیکلی،
مالی اعتبار سے جتنا اس ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. تو شریعت نے دیکھیے وہ برا نہیں، طلاق کا نظام ایک ایسا نظام ہے شریعت کا کہ اگر آدمی انصاف کی نظر سے دیکھے نا، اس کا ایمان بڑھ جائے گا کہ یہ نظام کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے. اتنا خوبصورت نظام، اور ہر حکم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ اتنی پیاری ہیں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام جس نے بھی بنایا ہے نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، کیونکہ نظام نہ پورے طور پہ مرد کی طرف ہے نہ پورے طور پہ عورت کی طرف ہے، وہ دونوں کی طرف ہے. دونوں کی حکمتیں، دونوں کے مفادات، دونوں کی مصلحتوں کا خیال رکھا گیا ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام بنانے والا نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بلکہ وہ رب ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا. تو دونوں کی نفسیاتی الجھنوں، دونوں کے مسالے سب کی رعایت کی گئی ہے. یعنی کتنا پیارا نظام ہے. طلاق آپ کو دینا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق ہمیشہ آپ نہیں دے سکتے. اس کا ایک عدت، ایک ٹائم طے ہے کہ کب آپ کو طلاق دینی ہے. 2 وقت ہے جس میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، 2 وقت ہے جس میں آپ طلاق دے سکتے ہیں. عورت حالت حیض میں ہے، آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے. ابھی ذرا غور کریں کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے. دونوں طرف کی مصلحتیں دیکھیں، دونوں طرف کی نفسیات دیکھیں. عورت حالت حیض میں، حیض کا جو مرحلہ ہوتا ہے عورت کے لیے، جو پیریڈ اس کے مینسز آتے ہیں، اس میں اس کے ہارمونز بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک طرح کا چڑچڑاپن ہوتا ہے، وہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کا وہ شکار ہوتی ہے. ممکن ہے ان نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے، اس چڑچڑے پن کی وجہ سے اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ شوہر کے دل میں آ رہا ہے کہ طلاق دے دو. شریعت نے روک دیا. ہو سکتا ہے یہ مسئلہ وقتی ہے، اس کے حیض کے جو مسائل ہیں، اس کے جو ہارمونز کے پرابلمز ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ سبب بن رہا ہو تمہاری ناراضگی کا، تو لہٰذا حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. اچھا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حالت حیض میں طلاق آدمی اس وجہ سے دے رہا ہے کہ عورت کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، پر مرد عورت سے دور ہے، ہم بستری اس سے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے عورت سے ہم بستری کرنا. تو ایسی صورت میں بعض مرتبہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ایک فطری لگا ہوتا ہے عورت سے، وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے. تو ابھی وہ کیونکہ ایک فزیکل ہو، یعنی ہماری جو فزیکل اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ ہم کو ایموشنلی بھی اپنی بیوی سے اٹیچ کرتا ہے. تو اگر فزیکلی انسان دور ہے تو ایموشنلی اس کا تعلق اپنی بیوی سے تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. خاص طور پہ اگر ایک ہی بیوی ہے زندگی میں تو اور ایک چڑچڑاپن اس کے ذہن میں ہے کہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو طلاق کا ارادہ آ رہا ہے، اگر عورت پاک ہوتی، فزیکلی انٹیمیسی ہو سکتی دونوں کے درمیان میں، تو وہ طلاق نہیں دیتا. تو حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے. پھر حالت حیض آ گیا، دوسری حالت جس میں طلاق نہیں دے سکتے کہ اگر حیض آنے کے بعد عورت سے ہم بستری کر لی ہے تو پھر اس پوری پاکی میں جب تک کہ اس کو دوبارہ حیض آ کر کے وہ پاک نہ ہو جائے، اس کو طلاق نہیں دے سکتا. حیض آیا، پاک ہو گئی، اگر اب اس پاک ہوتے ہی ہم بستری کر لی، اب اس پوری پاکی میں وہ طلاق نہیں دے سکتا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر حالت حیض میں یا ایسی پاکی میں طلاق دے جس میں اس نے ہم بستری کی تھی، تو طلاق واقعی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر حیض آنے کے فوراً بعد تم نے ہم بستری کی ہے، اب کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو پرابلم ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے، بہت پہلے سے پرابلم نہیں چل رہا ہے. ابھی جب تمہاری ہم بستری ہوئی، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ مسئلہ اچانک پیش آیا، لہٰذا ابھی رکو، ٹھہرا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں نا، صرف اتنی بات ہم سمجھ لیں کہ اگر ایسے طہر میں، ایسی پاکی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں جس میں ہم بستری کی ہو، 99% ہندوستان میں طلاق ہی نہیں ہوگی. لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں. اس لیے میں بولتا ہوں کہ طلاق کے مسائل بیان کرنا نکاح کے مسائل بیان کرنے سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو میں نے طلاق اس لیے نہیں کہ طلاق دینی ہے، اس لیے کیونکہ اگر طلاق کے مسائل پتہ ہوں گے کیا ہے نا، تو بیشتر معاشرے میں طلاق ہوگی نہیں. یعنی ہمارے یہاں کیا ہے، ہر آدمی کے پاس تقریباً 80-90% تو لوگ ایسے جن کی ایک ہی بیویاں ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ حالت حیض سے عورت پاک ہوتی تو شوہر ہم بستری کر لیتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو مسائل آتے ہیں اس میں بیشتر مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں پاکی میں، مطلب طلاق عام طور پہ انہی صورتوں میں ہوتی ہے جب بیوی گھر پہ ہی نہیں تھی، تو پھر اس میں یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ کیونکہ میکے میں تھی اور فون پہ طلاق دے دیا تو طلاق ہو گئی. ورنہ اگر ساتھ میں رہ رہی ہو تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو گئی ہے 5 دن 7 دن کے بعد اور آدمی ہم بستری نہ کرے اس سے. تو بیشتر معاملات میں تو طلاق ہونے سے اسی وقت آدمی بچ جائے گا دینے سے کہ وہ اس پاکی میں غصہ آئے جس میں وہ طلاق دے، تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. حرام ہے ایسی پاکی میں طلاق دینا. نہ صرف یہ کہ واقعی نہیں ہوگی بلکہ حرام ہے، بلکہ وہ حرام اسی لیے کیونکہ وہ فاسد ہے. ہر فاسد جو ہے شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے. تو وہ ایسی پاکی میں طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے مسئلہ وقتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی اگر ہم بستری ہوئی ہے 10 دن 20 دن 15 دن پہلے، تو اس کا مطلب کہ مسئلہ جو ہے ابھی تازہ شروع ہوا ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے. تو وہ اس میں طلاق دے. اور 2 حالت ہے جس میں وہ طلاق دے سکتا ہے. یعنی ایسی پاکی میں طلاق دے سکتا ہے جس میں اس نے عورت سے ہم بستری کی ہو، پریگنینسی کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے. طلاق دے دیا، اب اس کے بعد شریعت کا قانون کتنا پیارا ہے کہ طلاق دے دیا، ابھی اس کی بیوی ہے، 3 حیض ختم ہونے تک کہ اس کی بیوی رہے گی. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم رجوع کر سکتے ہو. تیسرا حیض جب تک ختم نہ ہو جائے اس کے پاس رجوع کا اختیار ہے، کیونکہ طلاق اتنا بڑی چیز ہے وہ اچانک نہیں ہونی چاہیے.
موقع ملنا چاہیے کوئی اتنا میثاقاً غلیظہ اللہ نے کہا ہے نکاح کو، تو اس نکاح کو بچانے کا موقع دیا جانا چاہیے، اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے، اپنے فیصلے پر غور کرنے کے لیے اتنا لمبا پیریڈ، یعنی 3 حیض تک وہ اس کی بیوی ہے، بیوی بن کر کے رہے گی، سارے وہ اس کے لیے جتنا بھی ان کو منانے کی کوشش کر سکتی ہے وہ کرے گی، لیکن تیسرا حیض ختم ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ تیسرے حیض کے ختم ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لے گا تو رجوع ہو جائے گا، پھر رجوع کے لیے بیوی کو راضی کرنا ضروری نہیں، تیسرا حیض ختم ہو گیا تو اس کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن اس کی ایک طلاق کاؤنٹ ہو گئی۔ یہی پروسیجر دوسرے میں بھی ہے کہ مان لو جی بیوی کو رجوع کر لیا تھا، یا ختم ہونے کے بعد عدت اس نے نکاح کر لیا تھا، اب دوبارہ جو ہے وہ انتظار کرے گا، اور اگر جو ہے وہ دوبارہ اس نے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے بعد پھر اگر کبھی مسئلے خراب ہوئے، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر وہی سارا پروسیجر ہے، یا تو 3 حیض سے پہلے رجوع کر لے یا 3 حیض کے بعد نکاح کرے گا۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا ہے، 2 سے زیادہ چانس نہیں۔ تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دیا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر اس کے اپنے اختیار میں کوئی راستہ نہیں بچتا کہ واپس لے۔ یہاں بھی شریعت کی حکمت دیکھیں کہ ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو لٹکا کر کے رکھتے تھے، بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے، بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے، عورت کی زندگی اجیرن تھی۔ تو شریعت نے کہا تم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے عورت کی زندگی کے ساتھ، 2 ہی مرتبہ تم طلاق دے کر کے رجوع کر سکتے ہو، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا تو اب تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دیا پھر تم اس کو رجوع کرنے کا اختیار یا نکاح کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، تاکہ عورت کی زندگی کھلواڑ نہ بن جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، دونوں طرف کی مصلحتوں کا خیال رکھا گیا، مرد کی مصلحت کا بھی خیال رکھا گیا، عورت کی مصلحت کا بھی خیال رکھا گیا، اور کوشش یہ کی گئی، یعنی یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ اگر ہم کو پتا ہو، اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ نکاح کی مجلس میں طلاق کے احکام بیان کرنا چاہیے، تو اس کے رشتے کو بچانے کے لیے اس کو پتا رہے کہ، اور بلکہ میرے خیال سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی اس طرح کی تجاویز آئی تھی کہ طلاق کی بارے میں لوگوں کو بیدار کیا جائے، بتایا جائے کہ طلاق کیسے دینی ہے، کیوں دینی ہے، اور بیشتر طلاق کے مسائل میں الحمدللہ اتفاق بھی ہمارے یہاں پہ، یعنی یہ جو پروسیجر ہے یہی صحیح پروسیجر ہے طلاق کا، اس میں حنفی علی کا کوئی اختلاف نہیں، اس کو سب مانتے ہیں۔ یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر ایسا پروسیجر سے نہیں دیا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، پر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلاق دینے کا یہی صحیح طریقہ ہے، جس کو یہ طلاق احسن جس کو ہمارے عام طور پہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، حالانکہ طلاق کا یہی طریقہ ہے، باقی سارے طریقے جو طلاق کے وہ طلاق بدعت ہے، تو طلاق کی بنیادی جو فرق ہے وہ طلاق سنت اور طلاق کی بدعت کا ہے، حسن اور آسان والا فرق نہیں ہے طلاق کا۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت کا جو نظام ہے وہ بہت پیارا نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں طلاق کا گراف بھی کم ہوگا، رشتے اچھے سے مضبوط بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے مسئلے میں ہم دین کے مفادات سے زیادہ اپنے مسلک کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہندوستان میں اس طرح کی بن گئی ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے میں حنفی علماء ان کی فقہ میں بہت گنجائش اس بات کی موجود ہے کہ وہ مان لے کہ 3 طلاق جو ہے نا وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ حنفی فقہ بہت وسیع، بہت برائٹ فقہ ہے، مطلب بہت براڈ فقہ ہے، اس میں بہت سارے ہیلے بہانے ایسے ہیں کہ وہ اس کے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات بول کے میں بات ختم کروں گا، میں پچھلے دنوں ایک کسی میرے خیال سے ٹی وی سیریل کی ہورڈنگز تھی، اور وہ بہت جو ہے وہ ہر جگہ پہ دکھائی دے رہی تھی کہ نکاح میری مرضی سے تو طلاق میری مرضی سے کیوں نہیں، مطلب ایک ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام پر ایک زبردست اعتراض ہو گیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت لڑکی کی مرضی لی گئی تو طلاق کے وقت بھی اس کی مرضی لی جانی چاہیے، اور بغیر اس کی مرضی کے اگر طلاق دی جا رہی ہے تو گویا کہ وہ اس پر ظلم ہے۔ شاید اس پر کوئی ڈرامہ یا فلم بنی تھی اور وہ میں نے صرف اس کے جو ہے نا پوسٹرز دیکھے ہیں سڑکوں پہ، حالانکہ یہ بہت illogical بات ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نکاح کا رشتہ کیسا رشتہ ہے، جو 2 لوگوں کی رضامندی سے بنا، تو جو رشتہ 2 لوگوں کی رضامندی سے بنا ہے وہ 2 لوگوں کی رضامندی سے ہی چلے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی رضامندی ختم ہوگی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر رشتہ 2 لوگ راضی ہوئے تھے نا، تو 2 لوگ راضی تھے تو رشتہ بنا، اب لڑکا نہیں رہنا چاہتا اس رشتے میں، کوئی بھی اس کی وجہ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ جواب دے گا، لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو وہ توڑ دے گا، وہ طلاق کے ذریعے سے توڑے گا۔ جیسے طلاق میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، ویسے عورت کے پاس بھی تو خلا کا اختیار ہے نا، اور اس میں بھی لازم نہیں ہے کہ ہر خلا میں شوہر راضی رہے، عورت بھی اگر نہیں ساتھ میں رہنا چاہتی تو بس فرق یہ ہے کہ آدمی کو طلاق کا اختیار دیا گیا، عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا۔ اس نکاح کے رشتے سے باہر نکلنے کے لیے دونوں کے لیے ایک ایگزٹ ڈور بنا دیا گیا ہے، مرد کا ایگزٹ ڈور عورت کے ایگزٹ ڈور سے الگ ہے، مرد کے لیے طلاق کا دروازہ ہے، عورت کے لیے خلا کا دروازہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اور اگر شوہر مان لے تو رضامندی سے بھی خلا ہو سکتا ہے، اگر شوہر نہیں مان رہا ہے تو قاضی کے پاس جا کر کے خلا لے لیں، یعنی خلا کی 2 قسمیں، خلا بالتقاضی اور خلا بالتراضی۔ خلا بالتراضی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں رضامندی سے خلا لے لیں، عورت کہے کہ میں اتنا پیسہ دے کر کے آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خلا دے دیں، شوہر کہ ٹھیک ہے میں اتنا پیسہ قبول کر کے تم کو خلا دیتا ہوں، خلا ہو گیا، قاضی کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن شوہر عورت بول رہی مجھے خلا دو،
شوہر مان نہیں رہے تو قاضی کے پاس جائے گی، وہ قاضی سے جا کر کے اپنا مسئلہ رکھے گی، قاضی پورے مسائل کو سمجھے گا، اپنے طور پہ صلح کرنے کی کوشش کرے گا. صلح اگر نہیں ہوگی، لیکن لڑکی اگر کسی مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، پوری دنیا اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ تم اس کے نکاح میں رہو، وہ خلا لے گی. قاضی صرف یہ دیکھے گا کہ یہ واقعتاً رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کی مجبوری وقتی ہے یا واقعتاً اس کے ساتھ ایسا مسئلہ کہ یہ نہیں رہ سکتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آ رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو نافرمانی کو پسند نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے ڈیٹیل نہیں مانگی کہ وجہ تمہاری کیا ہے، جینوین ہے کہ نہیں جینوین. ہو سکتا ہے وہ نہ بتانا چاہتی ہو کیا پرابلم ہے، وہ پردہ ڈال کر کے رکھنا چاہتی ہو. اللہ بھائی اتنے دیکھا جائے گا کہ واقعتاً اس کا پرابلم جینوین ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ واقعتاً وہ اس کے لیے رشتے میں رہنا واقعتاً وہ اس کا فیصلہ اٹل ہے کہ نہیں، اس پر وہ کہیں جذباتی انداز میں تو نہیں کہہ رہی ہے، تو اگر لگا کہ صلح کے لائق نے، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا اس کا جو تم نے مہر میں باغ لیا تھا لوٹا دو گی؟ کہا کہ ہاں لوٹا دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا اپنا باغ لے لو اور اس کو چھوڑ دو. تو عورت کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. عورت کا اختیار مرد کے اختیار سے مختلف ہے، کیونکہ عورت کا مزاج مرد کے مزاج سے مختلف ہے. اب کو یہ سوال کہ اگر آدمی کو طلاق کا اختیار ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے؟ بھائی عورت کو خلا کا اختیار ہے، کیونکہ دونوں کا مزاج، دونوں کی نفسیات، دونوں کی سوچ مختلف ہے نا. عورت مردوں سے الگ سوچتی ہے، تو عورت کے لیے ایک الگ راستہ رکھا گیا ہے. میں تو یہ بولتا ہوں نا کہ آپ کو یہ جاننا ہونا کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا ہے. آپ گھروں میں دیکھیں عورتیں کتنا سامان بازار سے لے کے دوبارہ واپس کرنے جاتی ہیں. عورتیں ڈبل گیسنگ بہت ہوتی ہیں، وہ سامان لائیں گی دوسرے دن واپس کرنے جائیں گی. ہاں آپ سوچ، اسی لیے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، ورنہ اس کو تو بار بار یہ لگے گا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا اس آدمی سے شادی کر کے، پتہ نہیں کتنی بار طلاق دے دی گی اپنے شوہر کو. تو ٹھیک ہے، عورت کو اللہ نے خلا کا اختیار دیا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا ہے. اگر کوئی بھی آدمی، کیونکہ یہ ہم ایسا رشتہ نہیں جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جن رشتوں میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ان کو ہم توڑ نہیں سکتے. باپ کو بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو طلاق نہیں دے سکتا، بھائی بھائی کو طلاق نہیں دے سکتا، بہن بہن کو طلاق نہیں دے سکتی ہے. پر یہ رشتہ کیونکہ ہم بناتے ہیں تو اللہ نے ہم کو توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اسی اختیار کو مرد استعمال کرے تو وہ طلاق ہے، عورت استعمال کرے تو وہ خلا ہے. بس اتنی بات مجھے رکھنی تھی. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ.